کسی جنگل میں ایک درخت کے نیچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چوہا رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت آرام اور سستی میں گزارتا تھا، بس ہر وقت یوں ہی پڑا رہتا تھا اور کوئی کام بھی نہ کرتا تھا۔ چوہے کی ماں اکثر سمجھاتی کہ بیٹا، اچھے بچے کام کرتے ہیں، وہ سستی اور کاہلی کے ساتھ نہیں رہتی۔ تم چھوٹی سی چونٹی کو ہی دیکھ لو جو سخت محنت کرتی ہے اور اپنے سے کئی گنا زیادہ محنت کرتی ہے۔ چوہے نے پوچھا، اماں جی یہ چونٹی کہاں رہتی ہے؟ مجھے اس کو دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ ماں نے کہا، تم گھر سے باہر نکلو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ چونٹی کہاں رہتی ہے۔ جاؤ، اگر تمہیں چونٹی دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ اور جا کر تلاش کرو اور دیکھو کہ کس قدر محنت کرتی ہے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا کس طرح پیٹ پالتی ہے۔ چوہے کے دل میں چونٹی کو دیکھنے کا شوق مزید بڑھ گیا اور وہ ایک دن اپنی ماں سے اجازت لے کر چونٹی کو تلاش کرنے چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک جانور دکھائی دیا جو اپنی پیٹھ پر بہت سارا وزن لیا جا رہا تھا۔ چوہے نے اسے چونٹی سمجھ کر سلام کیا۔ اس جانور نے بتایا کہ میں چونٹی نہیں ہوں بلکہ میں کچھوا ہوں۔ چوہا آگے بڑھا۔ وہ کچھ دور جا کر ایک جانور کو دیکھ کر کہنے لگا، کیا تم چونٹی ہو؟ وہ بولا، نہیں، میں چونٹی نہیں ہوں، میں خرگوش ہوں۔ چوہا وہاں سے بھاگا، آگے پہنچا تو ہاتھی کو چونٹی سمجھ کر سلام کیا۔ ہاتھی سونڈ اٹھا کر دوڑا۔ چوہا ڈر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو پتھر پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے قریب سے ایک آواز سنائی دی، بھائی ذرا احتیاط سے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ چوہے نے نیچے دیکھا تو وہاں زمین پر ایک ننھا سا کیڑا تھا جس کے ساتھ ہی ایسے ننھوں سے کیڑوں کی ایک قطار تھی۔ وہ اپنے منہ میں بڑے بڑے دانے پکڑ کر جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک کیڑا بولا، میاں چوہے ذرا ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، ہم کھانا اپنے گھر لے جا رہے ہیں۔ چوہے نے حیران ہو کر جواب دیا، تم اتنا چھوٹا دانہ کیسے لے جا رہے ہو؟ ہم چھوٹے ضرور ہیں مگر ہم اپنا ہر کام حوصلے اور ہمت سے کرتے ہیں اور مل جل کر کام کرتے ہیں۔ ہم سردیاں آنے سے پہلے ہی اپنے لیے خوراک کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ ہم میں بڑا اتفاق اور اتحاد ہے، اسی چیز میں بڑی دولت ہے۔ چوہے نے ننھے سے کیڑے سے بات سنی تو وہ بہت حیران ہو گیا۔ چوہے نے پوچھا، تم لوگ کون ہیں؟ ایک ننھے سے کیڑے نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ہمیں چونٹی کہتے ہیں۔ چوہا بہت خوش ہوا اور بولا، ارے واہ، چونٹی تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا تم ویسی ہی نکلی۔ تم لوگ اپنے کام بڑی محنت، لگن اور منظم طریقے سے کرتی ہو۔ چوہا اپنے گھر واپس پہنچا اور اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ آئندہ آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔